سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سارے کہہ دیو سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا ہر مریض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، آقا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دے نے سب دی جھولی، در در تو نہیں منگدا سونے دا جو گدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، اور نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال ہے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال ہے، اے اذان وچ بھی نالے اے نماز وچ بھی نالے، اے اذان وچ بھی نالے اے نماز وچ بھی نالے، رب اس تو جدا نہیں نہیں نہیں، رب اس تو جدا نہیں نہیں، رب تو اے جدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، بدر حمد و ثنا لائکے صد عزت و ہے اندر یا مکہ پاک کے اندر چادر اوڑھ کے سوئے گا، میں قرآن اتار دوں گا، میرا سونا اٹھ کے بکل مارے گا، میں قرآن اتار دوں گا، سونا مسکرائے گا، میں قرآن اتار دوں گا، کبھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور کبھی یہ قرآن میرے محبوب کا نعت خوان بن کے جائے گا، کبھی یہ قرآن میرے محبوب کی ثنا خوانی کرتے ہوئے جائے گا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، میرا محبوب ادائیں دکھائے گا، میں قرآن اتارتا جاؤں گا، محبوب مکے میں قرآن مکے جائے گا، محبوب مدینے میں قرآن مدینے جائے گا، محبوب سفر میں قرآن سفر میں جائے گا، محبوب حضر میں قرآن حضر میں جائے گا، میرا سونا جدھر جدھر جائے گا اس کے پیچھے پیچھے قرآن جائے گا، اللہ اکبر۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے حضرات گرامی کا، باقی کتابوں کی نسبت کہ یہ صرف اللہ کا کلام بن کے نازل نہیں ہوا، میرے محبوب کا ثنا خوان بن کے بھی نازل ہوا۔ یورپ کے اندر ایک ویلفیئر سوسائٹی تھی، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کر دیں، کیونکہ ان تینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمانوں سے آیا ہے، تو ہم ان تینوں کو ایک سٹیج پر ایک نقطے پر اکٹھا کر دیتے ہیں۔
چنانچہ ادھر سے ایک عیسائی کو بلایا گیا اسکالر کو، ایک مسلمان کو، ایک یہودی کو بلایا گیا. توجہ سے بات سننی ہے میری. ایک یہودی اسکالر کو بلایا گیا، ایک عیسائی کو اور ایک مسلمان کو، ایک اپنا جج بٹھا دیا. کہا جی ان کے درمیان فیصلہ کرو اور ان تینوں کو ایک نقطے پر اکٹھا کرو. توجہ سے بات سنیے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اب جج بیٹھ گیا سامنے، مسلمان اسکالر بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے، یہودی بھی بیٹھا ہے. جج نے پہلا سوال کیا، کہا کہ تم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا مذہب آفاقی ہے، آسمانوں سے آیا ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ آسان سا سوال تھا، سب نے جواب دے دیا. ایک نے کہا میرے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائی نے کہا میرے عیسیٰ علیہ السلام ہے، مسلمان نے کہا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ اور بس کیا ٹھیک ہے سبحان اللہ. کیا اس نے کہا یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ عیسائی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا، مسلمان نے کہا نہیں میرے نبی کا. اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، کوئی دلیل دو. اچھا مجھے یہ بتاؤ، جج کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہاری کتابوں کے اندر یہ پڑھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی بھیجتا ہے تو اسے معجزے دے کے بھیجتا ہے، اسے معجزے دے کے بھیجتا ہے. جب تک ایک نبی کا دور رہتا ہے اس کا معجزہ بھی زندہ رہتا ہے. جب تک موسیٰ زندہ رہے ان کے معجزے زندہ رہے، جب تک عیسیٰ زندہ رہے ان کے معجزے زندہ رہے. اب مجھے یہ بتاؤ اگر تم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دور میرے نبی کا دور ہے تو اپنے نبی کے معجزے دکھاؤ، اپنے نبی کے معجزے دکھاؤ. یہاں پر عیسائی بھی خاموش، یہودی بھی خاموش اور مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ. اللہ اکبر. مسلمان نے قرآن اٹھایا، قرآن اٹھا کر کہا جج صاحب یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی نبی کا معجزہ تھا، آج بھی نبی کا معجزہ ہے، صبح قیامت تک نبی کا معجزہ رہے گا. یہ میرے نبی کا معجزہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کہا یہ وہ میرے نبی کا معجزہ ہے جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور صرف زندہ نہیں رہے گا، یہ وہ میرے نبی کا معجزہ ہے. کل میرا نبی لوگوں کو ہدایت دیتا تھا، قیامت تک یہ میرے نبی کا معجزہ لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا. اللہ اکبر. کہا یہ میرے نبی کا معجزہ کس طرح ہے؟ اس نے کہا دیکھو کم از کم 1300 سال ہو گئے اس قرآن کو اترے ہوئے، اس دور کے مطابق آج تک اس قرآن کے اندر کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکا. آج تو ایک سال کتاب چھپتی ہے، اگلے سال اس کتاب کے اندر کئی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، نیا ایڈیشن آ جاتا ہے. کہا یہ قرآن کو 1300 سال ہو گئے، ایک ہی ایڈیشن ہے، نہ زبر بدلی ہے نہ زیر بدلی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا. کیوں؟ کہا ہے کول محمد کول خدا ہے، کول محمد کول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے کول محمد کول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر لوگ آتے جاتے رہیں گے، دنیا کے اندر ہزاروں آئیں گے ہزاروں جائیں گے، کئی آئیں گے کئی جائیں گے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. لوگ بدلتے رہیں گے لیکن ہر دور کے اندر اللہ کریم ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اپنے سینوں کے اندر اللہ کے اس کلام کو سموتے رہیں گے، اپنے سینوں کے اندر اللہ کے اس کلام کو محفوظ کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. حضرت گرامی کا جو قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، ان کے پاس قرآن کے چند ورقے تھے، اور اس زمانے کے اندر لوگ کیونکہ یہ کتابی شکل میں تو قرآن نہیں تھا، لوگ لکھ لیتے تھے پتھروں پر، پتوں پر لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے. ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، مکمل نازل نہیں ہوا تھا. تو صحابی رسول کے پاس قرآن کے چند ورقے تھے.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو تیز بارش آئی، مکان کچا تھا، پریشان ہو گئے کہ چلیں باقی سامان کا تو جو بھی بنا، کہیں قرآن کے برقوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پریشان ہو گئے، بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے، چاہے وہ مذہب کا یہودی ہے لیکن پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، جا کر اس کے پاس یہ ورقے امانت کے طور پر چھوڑا، اتنی تو ہمارے ساتھ رعایت کر لے گا کہ ہماری امانت کی حفاظت کرے گا۔ صحابی رسول نے ان ورقوں کو ایک گلاب کے اندر لپیٹا بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہودی کے دروازے پر جا کر کہنے لگے کہ یہ قرآن کے ورقے ہیں، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، آپ اس کو ایک رات کے لیے امانت رکھ لیجیے۔ یہودی نے جب وہ غلاف دیکھا قیمتی تو کہنے لگا کہ اس کے اندر کوئی سونا چاندی ہے، کوئی ہیرے جواہرات ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا یہ سونا چاندی تو نہیں ہے، یہ ہیرے جواہرات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے لیے یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں، ایک رات کے لیے اسے رکھ لیجیے۔ یہودی نے وہ ورقے رکھ لیے۔ اب جب اپنے گھر لے کے گیا تو اس یہودی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہے اور یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس امانت رکھ کے گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ میں اسے کہاں پہ رکھوں۔ بیوی نے پہلے کہا کہ اسے ایک شیڈ پر رکھ دو، بلند جگہ پہ رکھ دو، پھر دل میں خیال آیا نہیں چلے بے شک یہ محمد پر نازل ہوا ہے لیکن ہے تو اللہ کا کلام، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر خیال آیا کہ کسی پیٹی کے اندر بند کر کے رکھ دیا جائے، پھر خیال آیا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، یہودی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ اللہ کے اس کلام کی بے ادبی نہ ہو۔ آخر میں بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج، ہے تو یہ اللہ کا کلام، اس کا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، ایسے کرتے ہیں آدھی رات کے لیے تو اسے پکڑ کے کھڑا ہو، محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر لگائی، ایسا عشق نے تیر چلایا، کیونکہ محبوب میرے دی صورت سونی، محبوب میرے دی صورت سونی تے مونڈے کمبل کالا، دو دیندا کالک دل دی سونا کالیاں زلفاں والا۔ حیران ہو کر کہنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں، رات کو میرے گھر قرآن آیا، صبح صاحب قرآن آ گیا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا پھر دیر نہ کر، جلدی سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہودی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کہنے لگا، زبان حال سے کہنے لگا جاواں صدقے کلمے والے تو، آئے آئے سامنے حضور کا چہرہ ہے نا اور زبان پہ کلمہ جاری ہے، جاواں صدقے کلمے والے تو تے نبی نوری تاجا والے تو، سونے امت دے رکھوالے تو، میں پڑھدا وا حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، قرآن اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ ساری کتاب ہے جس وچ شک دی کوئی گنجائش نہیں، جس وچ شک دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیڑی کتاب یہودیاں نو ہدایت دے سکتی ہے، مسلماناں کھولتے صحیح، ایک کتاب کھولتے صحیح، نو پڑھتے صحیح، تک تینوں کنج نواز دی۔ دیکھو اس قرآن کو کھول کے دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھولتے ہی نہیں، ہم نے کبھی قرآن کے ساتھ وہ دلچسپی کا اظہار کیا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ بھئی میرا بیٹا ڈگری حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بنو، سب کچھ بنو،
لیکن قرآن تو ابتدائی تعلیم ہے. جو حضور نے فرمایا نا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ بنیادی طور پر تو قرآن کا علم ہے. بے شک ضمن دوسرے علوم بھی آ جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو وہ قرآن ہے. قرآن کی تعلیم جس کے پاس ہے وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. وہ بڑی بڑی پی ایچ ڈی ڈگریاں لینے والے ماں باپ کو پیٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ایف ایس سی کرنے والے اپنی بچیوں کو گولیاں مارتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی قرآن پڑھنے والا آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. قرآن کم از کم بندے کی اتنی تربیت ضرور کر دیتا ہے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، انسان کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیے، یہ غلط خیال ہے کہ اگر ہم بچے کو ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، عالم بناتے رہے تو بچہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے. میں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بڑے یقین سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، یہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا. اللہ نہ اسے کبھی رسوا ہونے دیتا ہے، نہ ہی اسے بھوکا مرنے دیتا. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. قاری صاحب نے آپ کو حدیث سنائی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن اللہ کریم ان کے سروں پر نور کا تاج سجائے گا، نور والا تاج سجائے گا جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے. حیران ہو کر عرض کریں گے اللہ سنے کوئی نبی نے، کوئی رسول نے، کوئی بہت بڑے ولی نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، نہ یہ ولی نے بہت بڑے، نہ یہ کوئی رسول نے، نہ یہ نبی نے. یہ وہ لوگ نے جڑے دنیا وچ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے ہوندے سن. یہ وہ بندے نے جڑے دنیا وچ میرے قرآن نال محبت کرتے سن، میرے قرآن نال پیار کرتے سن. انہاں دنیا وچ میرے قرآن نال پیار کیتا، میں اج انہاں دے سراں تے نور دا تاج سجا دیتا. اس واسطے آج وقت ہے. اللہ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ. یہ جو شعر ہے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مانگ گیا. یہ دیکھنے میں چھوٹا سا شعر ہے، لیکن اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے پوری حضور کی تعلیمات کو سمو دیا. آج وقت ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے، میرے نبی نے دنیا کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی کی ہے، ہر شعبے کے اندر رہنمائی کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھو، حضور کی تعلیمات اٹھا کر دیکھو تو وہ رہنمائی مل جائے. حضور کے صحابہ جو سراپا محبت تھے، سراپا عشق تھے، سراپا بندگی تھے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے. لیکن دیکھیں انہوں نے نہ اپنی نمازوں پر بھروسہ کیا، نہ روزوں پر بھروسہ کیا. بھروسہ کیا تو کس پر؟ محبت کی تو کس سے؟ عقیدت رکھی تو کس سے؟ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، کئی گھنٹوں تک حضور کے پاس بیٹھے رہتے، بس حضور گفتگو فرماتے رہتے، ہم حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے. بدعا والا مکھڑا، واللیل والی زلفیں، مازان کے کجرے والی آنکھیں. گھنٹوں بھی ہم حضور کی باتیں سنتے. جب حضور محفل سے اٹھ کے جانے لگتے نا تو ہمارا دل نہیں کرتا تھا کہ حضور نے یہ محفل چھوڑ دیں. ہمارا دل کرتا تھا کہ بس حضور بولتے جائیں، گفتگو کرتے جائیں، ہم حضور کی باتیں سنتے رہیں اور حضور کا چہرہ دیکھتے رہیں. فرماتے ہیں بس ہمارے دل سے یہی صدا آ رہی ہوتی تھی، یہی آواز آ رہی ہوتی تھی، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے حبیبی یا رسول اللہ. اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. حبیبی یا رسول اللہ، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. مجھے شاکر شجاع آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا مشہور شاعر ہے. جب حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے اپنے انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کیا. شاکر شجاع آبادی کہتا ہے اے میرے مالک و مولا، اے کائنات کے رب، اے ساری کائنات کو بنانے والے، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں. مولا ذکر تینڈے یار دا، مولا کرندہ رہ وجا. ذکر کیا تو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، ذکر تینڈے یار دا، مولا کرندہ رہ وجا. ذکر تینڈے یار دا، مولا کرندہ رہ وجا. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ وجا. تو
تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاول انج کرا تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاول انج کرا تو عرش تے نہ گھنے میں اتھے چمیندہ رہ وجا تو عرش تے مولا تو عرش تے نہ گھنی میں اتھے چمیندہ رہ وجا حضرات گرامی کا قرآن پڑھیے اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت کیجیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو مدارس ہیں مدارس اہل سنت ان کی خوبی یہ ہے اور لوگوں نے بھی مدرسے بنائے ہوئے ہیں ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے لیکن ہمارے مدرسوں کی یہ خوبی ہے کہ یہاں جو بچے آ کر داخلہ لیتے ہیں وہ صرف حافظ قرآن نہیں بنتے وہ ساتھ عاشق رسول بھی بنتے ہیں الحمدللہ ایک عالم نے جملہ بولا تھا کہ ہمارے جو مدارس اہل سنت ہیں یہ عشق رسول کی فیکٹریاں ہیں یہ عشق رسول کی فیکٹریاں ہیں جہاں سے نکلنے والے بچے صرف سکے حافظ نہیں ہوتے رسول اللہ کے عاشق بھی ہوتے ہیں صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوتے رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ کی محبت دیکھیے کائنات عالم کے اندر رسول اللہ کی ہستی وہ واحد ہستی ہے وہ واحد ذات ہے کہ دنیا کے اندر محبت کی جتنی بھی وجوہات ہیں جس وجہ سے کسی کے ساتھ پیار کیا جائے وہ ساری وجوہات آپ کو میرے نبی کی ذات کے اندر نظر آئے گی کسی بھی وجہ کو نکال کر دیکھیں کہ جس وجہ سے کسی ذات کے ساتھ پیار کیا جائے تو میرے نبی کے اندر وہ وجہ آپ کو ضرور نظر آئے گی آخری بات سنیے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں حضور علیہ السلام ایک مرتبہ شہر سے باہر نکلے چہل قدمی کے لیے حضور کی عادت مبارکہ تھی عصر کے بعد حضور علیہ السلام چہل قدمی فرمایا کرتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ایک شہر سے باہر کیا دیکھا کہ ایک قافلے والے وہاں پر رکے ہیں جن کے پاس خوبصورت اونٹ ہے بہت ساری تعداد کے اندر بڑا قافلہ ہے حضور علیہ السلام کو اس قافلے میں سے اونٹ پسند آیا ایک اونٹ پسند آیا حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کا سودا کیا انہوں نے سودا طے کیا حضور نے فرمایا کہ میں کوئی خریداری کی نیت سے تو آیا نہیں ہوں چہل قدمی کے لیے آیا ہوں میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو میرا ایک خادم آئے گا یہ قریب ہی میرا شہر مدینہ یہ قریب ہی میرا شہر مدینہ ہے میرا ایک خادم آئے گا آ کر تمہیں اس کی رقم دے جائے گا وہ قافلے والے حضور کو جانتے نہیں تھے انہون آدمی تھے لیکن انہیں سمجھ ہی کچھ نہ آئی ایسے مدہوش ہوئے حضور کو دیکھ کر سودا بھی طے کر دیا اونٹ بھی حوالے کر دیا جب تک حضور نظر آتے رہے نا ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتے رہے جو ہی حضور نظروں سے غائب ہوئے سر پٹک کے بیٹھ گئے ساڑھے نال سے فراڈ ہو گیا ہم جسے جانتے ہی نہیں تھے جسے پہچانتے ہی نہیں تھے ایک اجنبی آیا ہمارا سب سے قیمتی اونٹ لے کے ہم سے چلا گیا ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا سر پیٹ رہے ہیں اتنے میں قافلے کا جو سردار تھا اس کے خیمے کے اندر سے آواز آئی اس کی بیوی کی آواز تھی وہ کہنے لگی ہے قافلے والوں اگر اس بندے نے پیسے نہ دیے نا تو اس اونٹ کی قیمت میں ادا کروں اس اونٹ کی قیمت میں ادا کروں قافلے والوں نے کہا اے ارے عورت تو نے کیسے جانتی ہے تیرا ان کے ساتھ کیا تعلق کیا رشتہ ہے وہ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم میں نہ میں نے جانتی ہوں نہ انہیں پہچانتی ہوں لیکن میں نے پردے کی اور سے ان کا چہرہ دیکھا گیا اور میرا دل یہ کہتا ہے اتنی سونی صورت والا اتنی سونی ٹور والا کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اس نے کہا یہ اس کی چال مجھے بتاتی ہے ان کا انداز تکلم و تبسم مجھے بتاتا ہے کہ یہ کوئی دھوکہ دینے والے نہیں ہیں کچھ دیر گزری حضور کا ایک خادم آ گئے ہاتھ کے اندر کھجوریں ہیں جتنی قیمت بنتی ہے وہ بھی حضور نے بھیجی اور کچھ اضافی کھجوریں بھی بھیجی قیمت کے علاوہ حضور نے کچھ اضافی کھجوریں بھی بھیجی فرمایا یہ جو تمہیں انتظار کرنا پڑا ہے نا یہ اس کی قیمت ہے وہ عورت مسکرا کے کہنے لگی میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی شکل ہی ایسی ہے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہے مد بھریاں اس صورت منہ میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ
سب بڑیاں کون یہ کہہ رہا ہے تاجدار گولڑا کون میرے تاجدار گولڑا پیر میرا میرے علی سونا غوث زمانے دا پیر میرا میرے علی سونا غوث زمانے دا دنیا پڑھ دیے کلمہ جس دے نانے دا او دنیا پڑھ دیے کلمہ جس دے نانے دا پیر میرا میرے علی سونا پیر میرا میرے علی ساری گل تقدیراں دی مدینے نو جان دیے گلی میرے پیراں دی مدینے نو جان دیے گلی میرے پیراں دی حضرات گرامی قدر یہی قرآن کا درس ہے